بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، ان کو شرم نہیں آتی بستیاں گرانے میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اشفاق صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جسارت ٹائمز۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں سرکار الگ ہے اور جنتا الگ، یعنی سرکار کو جنتا کے مسائل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ جنتا کیا چاہتی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وہ جنتا کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس پہ عمل کرنے سے عوام کا نقصان ہوگا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں سرکار الگ ہے، عوام الگ ہے۔ جیسے ریل کی دو پٹریاں ہوتی ہیں جو آپس میں کبھی دونوں ایک ساتھ نہیں ملتی، اسی طریقے سے یہاں کی سرکار اور عوام ہو گئی ہے کہ سرکار کبھی یہ نہیں سوچتی کہ ہماری جنتا جس کے ہم سرکار ہیں اس کا مفاد کس میں ہے، اس کی خواہش کس میں ہے، اس کی چاہت کس میں ہے، کس میں ان کے لیے آرائم اور ان کے لیے سہولت ہے، اس کو نہیں سوچ کر کے بس یہ دیکھتی ہے کس طریقے سے ہم تاناشاہی، دادا گیری اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اونچا دکھا کر کے، ایسا راجا کے وقت میں بھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو ہٹلر شاہی ہے۔ آپ اگر کہیں گے کورٹ کا حکم ہوتا ہے تو کورٹ کی باتوں کو ماننا بالکل ضروری ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کس لیے اور کب اور کہاں کے لیے آیا ہے، وہاں پہ عوام کیا چاہتی ہے۔ تو اب بتائیے کہ وہ زمین جو ہنگدوانی، جو اتراکھنڈ کے ہنگدوانی میں ہے، جہاں پہ ہزاروں گھر، تقریباً 4365 یا 4500 کے قریب جو مکانات، اب اس پہ غور فرمائے تو یہ مکان نہیں ہے، 4500 خاندان، اور 4500 خاندان سے جو وابستہ افراد ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو تعلقاتی ہیں، ان کو اگر جوڑ دیا جائے تو یہ تعداد کئی لاکھ میں ہو جائے گی، اور اگر ان کے جو درد دن کو اگر جوڑ دیا جائے تو یہ کروڑوں میں ہو جائیں گے، اور یہ عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو یہ اربوں میں ہو جائے گا، چونکہ دن دھڑکتا ہے، کہیں تکلیف کہیں اگر پہنچتی ہے، دکھ اگر کہیں ہوتا ہے تو درد رکھنے والا جو دن ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی ذات کا ہو اور کسی بھی سماج کا ہو، اس کا دن دکھتا ہے، اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں دن کو دکھانے کا کام جو اس وقت ہنگدوانی میں ہو رہا ہے یا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہنگدوانی میں 29 ایکڑ زمین کے لیے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اس کو خالی کرایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رینوی کی زمین ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر رینوی کی زمین ہے تو رینوی برسوں برس سے کہاں سو رہی تھی؟ وہاں پہ مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہاں پہ اسکول بھی ہے، وہاں پہ بینک بھی ہے، وہاں پہ ہزاروں ہزار مکانات ہیں، آخر وہاں پہ رینوی ابھی تک کہاں سو رہی تھی؟ اور اگر مان لیا جائے کہ رینوی کی زمین ہے بھی، تو آپ یہ بتائیے، حالانکہ مخصوص ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ کورٹ کا حکم 29 ایکڑ کے لیے ہے، جبکہ وہاں پہ تقریباً 72-73 ایکڑ میں بنے ہوئے مکانات اور یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان کو گرانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں، کورٹ کا حکم اس کو گرانے کا، اتیکرمن کا حکم بھی ہے، انکروچمنٹ کا اگر آدیش اور فرمان بھی اگر جاری ہوا ہے تو کم سے کم روبوٹ تو نہیں رہتا نا، انسان رہتا ہے، اور انسان اسے کہتے ہیں جو انسان کے درد کو سمجھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ پوجا پاٹ عبادت کے لیے تو اللہ کی ہزاروں مخلوقات، انسان کو تو انسان بنایا گیا اور اس کو جو درجہ دیا گیا بڑھپن کا، اور ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کی گئی، اس لیے پیدا کی گئی کہ ایک انسان کے درد کو سمجھے گا۔ اب یہ جنوری کی کڑاکے کی سردی، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں،
بہنیں بھی ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، وہ بھی بچہ ہے جو شاید 1 مہینہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، وہ بھی بچہ ہے جو کل رات پیدا ہوا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں باہر گئے ہوں گے، جن کی صرف بیوی وہاں ہوگی، بچے وہاں ہوں گے، ان کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے۔ آپ ان کو یکایک ایک جھٹکے میں ان کو گھر سے بے گھر کر دیں گے، ان کو لاوارث بنا دیں گے۔ ایسا تو انسان تو چھوڑیے، جانور کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں ایک کتا پانی کے بہاؤ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ پانی کے بہاؤ میں بہہ جائے گا، اس کو بچانے کے لیے سینکڑوں لوگ کھڑے تھے اور انتظامات کیے جا رہے تھے، اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ کوئی زلزلہ نہیں ہے، یہ کوئی طوفان نہیں ہے، یہ کوئی سونامی نہیں ہے، بلکہ نفرت کی سونامی ہے جو ہزاروں لوگوں کے گھروں کو توڑ کر ان کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ شاعر نے تو کہا تھا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم کو شرم نہیں آتی بستیاں جلانے میں۔ لیکن آج میں کہتا ہوں، عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، ان کو شرم نہیں آتی بستیاں گرانے میں۔ ناظرین، سرکار جو ہوتی ہے نا، سرکار جس کو ہم بڑا مانتے ہیں، وہ سرکار روٹی کپڑا مکان، اس سرکار کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان رات دن محنت کر کے، فاقہ کشی کر کے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی لوازمات کو مار کر کے جب گھر بناتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے کہ ہمارے بیوی بچے سکون کے ساتھ اس میں رہیں گے، اور اس گھر کو جب ایک جھٹکے میں بلڈوز کیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، منہدم کر دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا دکھ دینے والی گھڑی ہوتی ہے کہ شاید زلزلہ کے آنے پہ جو لوگ دب جاتے ہیں اس وقت بھی اتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا درد اس وقت ہوتا ہے جو ہمارے ہی جیسے لوگ، ہمارے ہی ٹیکس، ہمارے ہی پیسوں سے، ہماری ہی رات دن کی محنت سے جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، یا جو وہ بڑی بڑی امپورٹڈ کاروں میں گھومتے ہیں، خواہش دیش کا پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو، جوڈیشین ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب یہاں کی گاڑھی کمائی کے دیے ہوئے ٹیکس سے ان لوازمات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کسی بھی سرکار کو چلانے کے لیے یہ سب ضروری بھی ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آدمی کا دشمن بن جائے، آدمی کے سکون کو غارت کر دے، آدمی کی جو ضرورت ہے اسی کو منہدم کر دے۔ میں نے کہا سرکار جو ہوتی ہے نا، وہ گھر کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ چھت کی ذمہ داری سرکار کی ہے۔ سرکار جسے سرکار کہتے ہیں، جس کے آنے پر سیلوٹ مارا جاتا ہے، جس کے آنے پہ سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ سرکار جب سر کے اوپر سے چھت کو توڑتی ہے نا، تو اس وقت میں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتا ہے۔ کیا ہنگدوانی میں وہ سسکتی ہوئی ماؤں کی جو آواز ہے وہ سنائی نہیں دے رہی ہے سرکار؟ دیکھیے کس طریقے سے کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچے، کیا عورتیں سڑکوں پہ نکل کر کے گہار لگا رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں کہ ہمارے مکان کو بچاؤ، ہمارے گھر کو چھوڑ دو، ہم کہاں جائیں گے، ہماری بچیاں کیسے پڑھیں گی، ہم کہاں رہیں گے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اس طرح کا معاملہ تو انسان تو چھوڑیے، جانور کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ ارے پتھر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے انسان جب رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں زیادہ وزن تو نہیں ہے، میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، کہیں گر تو نہیں جائے گا، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ انسان جو اپنی آبادی، اپنے باشندوں کو بے گھر کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیا گزر رہی ہوگی۔ میں تو سوچ کر کے کانپ گیا ہوں۔ ناظرین، آپ پہ کیا گزر رہی ہے یہ تو آپ اظہار فرما سکتے ہیں، لیکن میں تو سوچ کر کے کانپ گیا ہوں، کیونکہ پھر میں کہتا ہوں عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، اور ان کو شرم نہیں آتی بستیاں گرانے میں۔ ارے کب تک ناانصافی کا بازار گرم رہے گا؟ ٹھیک ہے وہ زمین ریلوے کی ہوگی تو کیا لوگ اس کو اٹھا کر کے انترکش چاند پہ لے کر چلیں گے؟ یہ زمین کا ٹکڑا یہی رہے گا، ہمارے دیش کا رہے گا، بھارت کا ہی رہے گا، بھارت کے ہی لوگ ہیں۔ اپنی غلطی کو تو بتاتے نہیں، اپنی غلطی پہ پچھتاتے نہیں، اور جو لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنا پورا وقت، اپنی پوری محبتیں اس گھر سے، اس جگہ سے جوڑ دیتے ہیں، ان کو بے یار و مددگار کر کے چھوڑنے کا منصوبہ بنا دیتے ہیں۔ شرم آتی ہے ایسی سوچ پہ، اور شرم آتی ہے ایسے سسٹم پہ، اور شرم آتی ہے اس طریقے کے معاملات پہ۔ کورٹ میں تو وہی چیزیں جو آپ پیش کریں گے، ہاں اسی کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کورٹ کا احترام ہے،
लेकिन हम सरकार हैं, हम चलाते हैं, हम जो नफ़ा पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, हम लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं है, हमें सरकार कहा जाता है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर इतनी ही ज़रूरत है कि वो जगह जो है वापस लेने की और उसको खाली कराने की, तो फिर उसका तरीका भी हो सकता है, मगर नहीं, यहाँ तो तकलीफ देना है। यहाँ बस आवाम चाहे भाड़ में जाए, जनता चाहे भाड़ में जाए, ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन दर्द है, दर्द जो ज़बान से कुछ अजीब ढंग से निकल रहा है। मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। मैं समझता हूँ एक आदमी को भी अगर मैं अपनी बात को पहुँचा दिया और उसके दिल में दर्द हुआ, और वो दर्द, क्योंकि मज़लूम के दिन का हर नागा तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। मैं कहता हूँ कि इन हज़ारों लोगों को घर से बेघर करना ये जुल्म है। अभी वक्त है, किसी भी ढंग से अगर सरकार सुनती है और कहीं से भी सुन रही है, तो मैं कहता हूँ उन बूढ़ी माँओं की आवाज़ को सुने, वो बिलखते हुए बच्चों की जो है बातों को सुने, वो सड़कों पे कड़ाके की सर्दी में माएँ बहनें बुजुर्ग जो हिंदू मुसलमान सब जो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं को सुने और कोई ऐसा मनसूबाबंदी करें जिससे कि उनकी आह न लगे और जिससे कि उनका घर न उजड़े, उनका घर आबाद रहे। आइए उन बिलखते सिसकते हुए लोगों की बराह रास्त जो सोशल मीडिया पे इस वक्त में वायरल हो रहा है आपको सुनाता हूँ। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की हालात क्या हैं और वहाँ उन लोगों पे बीत क्या रहा है, उन पे गुजर क्या रही है, क्या वो सही है जो हो रहा है या जो मैं कह रहा हूँ क्या वो मुनासिब है। अगर आपको लगता है कि वो मुनासिब है जो मैं कह रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आज तक इतनी वीडियो बनाई है, मैंने कभी ये नहीं कहा, आप लोगों से अर्ज़ किया कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मगर आज मैं कहता हूँ चूँकि ये दर्द का मसला है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि किसी की आवाज़ ऐवानों तक पहुँच जाए और फिर जो है वो इस पे नज़र षानी करने के लिए जो सोचे और उनकी जो वहाँ पे बैठे हुए हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस पे एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज भी क्या जो फरियाद कर रहे हैं, उनकी फरियाद को ये सरकार सुने और कोई शानदार बीच का रास्ता अपना करके उनको घर से घर होने से बचाएं। शुक्रिया। हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी गुजारिश थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पड़ेंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मंडैया चाहिए, हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है हमें चाहिए है, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, हम दाने की तरह बिखर जाएंगे, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी खुदाई से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। सर ऐसे में हम कहाँ स्कूल जा सकते हैं? आज की बालिका इंटर कॉलेज बनपुर है। यस सर। सर हमारा स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। ऐसे हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। हमारी पढ़ाई को बचाइए, हमें बचाइए। हमारे स्कूल टूटेगा, हम रोड पर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ पढ़ाई बच रही है? वैसे तो सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी को आगे करो, बेटी को ये सब करो, कहीं बेटी नहीं बच रही है।
बेटी को आज रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। बेटी आज रोड पर बैठी है, कहाँ पढ़ाई बच रही है हमारी? स्कूल हमारा टूटा जा रहा है। हम फर्स्ट ईयर में हैं। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में 3 महीने लॉकडाउन में। या अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। आमीन। या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले। आमीन। या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। आमीन। इनका ठका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे? अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे।